يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. الحمدللہ آج کی تراویح میں 16واں سپارہ مکمل ہوا. گزشتہ کل 15ویں سپارے کے آخر میں سورہ کہف جیسے کہ چل رہی تھی تو ایک واقعہ تھا جو کہ کچھ حصہ رہ گیا تھا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ واقعہ آدھا 15ویں سپارے کے آخر میں ہے اور بقیہ آدھا 16ویں سپارے کے شروع میں ہے، تو اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ مکمل آج کے دن کریں گے. وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ تھا. حضرت موسیٰ کے پاس ان کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، یا پوچھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت نبی زمین پر موجود ہو تو وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے انبیاء کی ہر موقع پہ تربیت فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت کو یہ جواب تو ٹھیک تھا لیکن اس کا یہ انداز ذرا پسند نہیں آیا. اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سب سے بڑا عالم ہے. چنانچہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید کچھ باتیں اس کے علاوہ بھی سکھائی جائیں. چنانچہ ان کو حکم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں. ابھی حضرت خضر علیہ السلام کہاں پہ ملیں گے؟ تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ روانہ ہوں، آپ یہاں سے جائیں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کے جائیں اور آپ چلتے جائیں. جس مقام پر وہ مچھلی آپ سے گم ہو جائے گی اسی مقام پر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے. یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں، بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ وہ انسان ہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے حضرت خضر علیہ السلام کو جو تکوینی امور ہیں وہ ان کو دیے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ذمہ ہیں اور تکوینی امور جو ہے ان کو وہ سر انجام دیتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور ان کے ساتھ ان کے ایک نوجوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے. یہ حضرت یوشع وہی ہیں جو کہ بعد میں خود پیغمبر بھی بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے اور یہ لوگ سمندر کے کنارے چلتے رہے. کافی طویل سفر کیا، زاد راہ وغیرہ بھی ساتھ تھا. ایک مقام آیا جب تھک گئے تھے، کچھ آرام کرنا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان سی تھی، پتھر سا تھا کنارے پر، اس کے اوپر لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے. اب یہ جب لیٹے تو ساتھ ہی ٹوکری تھی جس میں وہ مچھلی رکھی ہوئی تھی اور یہ مچھلی جو ہے وہاں سے پھسلی اور اس چٹان کے اوپر سے پھسلتی ہوئی نیچے پانی میں جا گری. حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا اس واقعے کو، اس بات کو، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کو جگانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے تو یہ لوگ آگے چل پڑے. حضرت یوشع نے ان کو یہ بات نہیں بتائی، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ آرام کر رہے، میں کیا بتاؤں. اور جب وہ جاگے اس کو بھول چکے تھے، بتایا نہیں. یہ لوگ آگے چل پڑے. کافی آگے جا کے جو ہے حضرت یوشع علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت اس طرح وہ مچھلی تو پانی میں گر گئی تھی. انہوں نے فرمایا فوراً واپس چلو. یہ لوگ واپس ہوئے وہاں سے اور اس چٹان تک پہنچے. جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے اس وقت وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی. روایات میں آتا ہے کہ سبز رنگ کی چادر تھی. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس شرط پہ یہ اجازت دی کہ آپ میرے ساتھ آ تو جائیں لیکن آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ میرے ذمہ مختلف امور ہوتے ہیں. آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے، آپ سوال کر بیٹھیں گے، اور اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی سوال نہیں کروں گا.
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سوال کر بیٹھیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر میں نے سوال کیا، جس وقت سوال کیا اس وقت آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ روانہ ہوئے اور ان کا یہ سفر شروع ہوا۔ اس سفر میں چند عجیب واقعات پیش آئے، اور ان عجیب واقعات سے ہمیں کچھ سبق بھی ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے وہ ان واقعات کے بعد دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واقعات تھے کیا۔ سب سے پہلا تو یہ ہوا کہ جب مقام پہ انہوں نے پانی کو کراس کرنا تھا، دوسرے پار جانا تھا، تو انہوں نے ایک کشتی جو ہے وہ لی۔ وہاں پہ ایک کشتی کھڑی ہوئی تھی اور اس میں سواروں کے لوگ دوسری طرف پہنچے، اور وہاں پہنچنے پہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کشتی والے نے ہمیں یہاں تک پہنچا اور آپ نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کی کشتی کو ناکارہ کر دیا، یہ تو پانی میں ڈوب جائے گی۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم خاموش نہیں رہ سکو گے، میرا رستہ جدا، تمہارا رستہ جدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً خیال ہوا اور فوراً انہوں نے کہا نہیں چلیں ایک اور موقع، اب سوال نہیں ہوگا۔ بہرحال کچھ بات چیت کے بعد انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، بہرحال اب دوبارہ سوال نہیں کرنا۔ یہ لوگ دوبارہ آگے روانہ ہوئے۔ کچھ آگے چلے یہ لوگ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک معصوم بچہ تھا، اس بچے کا جو ہے وہ سر قلم کاٹ دیا، اس کا جو ہے سر کاٹ دیا۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ بچہ بیچارہ، اس کا کیا قصور ہے، یہ تو کھیل رہا تھا، اس کا کیوں سر قلم کر دیا گیا؟ بہرحال انہوں نے پھر سوال کر دیا کہ اے خضر یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً خیال ہوا اور پھر معذرت چاہی کہ چلے ایک اور موقع۔ حضرت خضر نے فرمایا اب یہ آخری موقع ہے، لاسٹ چانس ہے، اب اگر آپ نے سوال کیا تو پھر بالکل ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ یہ لوگ پھر آگے روانہ ہوئے، چلتے چلتے کافی سفر کیا، ایک بستی میں پہنچے۔ اس بستی میں جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں پہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک گرتی ہوئی دیوار تھی، وہ دیوار گر رہی تھی۔ اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ اچھا اس وقت واقعہ کیا تھا؟ جب یہ لوگ اس بستی میں پہنچے تو اس بستی والوں نے ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی کا معاملہ کیا اور انہوں نے ان سے کچھ کھانا وغیرہ مانگا۔ جس طرح سفر سے آئے تھے، پیاسے تھے، بستی والوں نے کچھ اچھی ایک مہمان نوازی نہ کی، اچھے انداز سے نہ پیش آئے۔ فطری بات ہے جب کوئی اس طرح آپ کے ساتھ کرے آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کی ایک دیوار تھی جو کہ بالکل گرنے لگی تھی، کافی خستہ حالت میں تھی، کافی پرانی دیوار تھی اور وہ ٹیڑھی ہو کے آہستہ آہستہ بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو واپس سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو پھر تعجب ہوا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا معاملہ فرمایا اور آپ پھر بھی ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میرا رستہ بالکل جدا، تمہارا بالکل جدا، تم سے صبر نہیں ہوا، تم نے پھر سوال کر لیا۔ تو اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے ٹھیک ہے، اب میں مزید آپ سے نہیں کہتا، لیکن جتنے یہ جو واقعات ہوئے ان کی وجہ تو بتائیں کہ آپ نے اس طرح کیا کیوں۔ اس پہ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وجہ بتائی کہ سب سے پہلے تو بتایا کہ وہ جو کشتی تھی، اس کشتی میں جو میں نے سوراخ کیا تھا، ایک تختہ اس کا اکھاڑ دیا تھا، اس میں عیب ڈال دیا تھا۔ وہ کس لیے کہ وہاں پہ ایک بادشاہ تھا جو کہ انتہائی ظالم بادشاہ تھا، اور اسے حکم دیا تھا کہ جو بھی کشتی وغیرہ ہو اس کو قبضے میں کر لیا کرو ان کے ذاتی استعمال کے لیے، ہر کشتی کو چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی میں ہلکا سا عیب ڈال دیا، اس میں سوراخ کر دیا، جو کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے مالک کا نقصان ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے مالک کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اب جب بادشاہ کے محافظ آئیں گے وہ دیکھتے تھے کہ کون سی کشتی صحیح حالت میں ہے جس پہ ہم قبضہ کر سکیں۔ اس کشتی کو جب دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ تو عیب ہے، اس میں تو سوراخ ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو چنانچہ اس بندے نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا کہ ہمیں یہاں تک لے کے آئے، میں نے احسان کا بدلہ دیا کہ وہ جو بعد میں بادشاہ کے محافظ آ کے اس کی کشتی پہ قبضہ کر دے، میں نے اس سے ان کو چھڑوا دیا، اس کی جان بچا دی۔ یہ حکمت تھی اس چیز میں۔ اب حضرت موسیٰ کو واقعی اندازہ ہوا کہ اس چیز میں تو حکمت تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا وہ جو بچہ تھا، اس بچے کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اس بچے کے جو والدین ہیں وہ بہت زیادہ نیک ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، والد بھی اور والدہ بھی۔ جبکہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اس بات کا علم ہوا کہ یہ بچہ بڑے ہو کے اپنے والدین کے لیے انتہائی زیادہ فتنے کا باعث بنے گا، ان کو بہت زیادہ تنگ کرے گا، رسوا کرے گا، ان کے لیے ندامت کا باعث بنے گا۔ اور یقیناً یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو کوئی نیک بندہ ہو، ولی ہو، اس کو کوئی تنگ کرے، تو اس لیے میں نے اس بچے کو ابھی سے ہی قتل کر دیا تاکہ یہ بڑا ہو کے فتنے کا باعث نہ بنے، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تیسرا یہ کہ
اس بچے یہ جو دیوار گرائی تھی اس کا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا اگرچہ اس بستی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، لیکن اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ دفن تھا، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور ان کے والد نے کوئی ان کے لیے وراثت میں چھوڑا تھا یا جو بھی تھا، بہرحال وہ وہاں زمین پہ دفن تھا۔ اگر وہ دیوار وہاں پہ گر جاتی تو ظاہری بات ہے اس کو تعمیر کرنے کے لیے دوبارہ کھدائی کرتے یا صحیح کرنے کے لیے دوبارہ سے زمین سے بنیاد اٹھاتے، تو جب وہ تعمیر کرتے وہ خزانہ تو نکل آتا وہاں سے، اور خزانہ نکل آتا، بچے بھی بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، اس پہ وہ بستی والے قبضہ کر لیتے، بستی والے ویسے ہی بدمعاش تھے، وہ اس پہ قبضہ کر لیتے۔ چنانچہ جب تک یہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے، سمجھدار نہیں ہو جاتے، تب تک یہ دیوار صحیح حالت میں رہے، اسی میں بہتری ہے۔ تو دیکھیے ان تینوں واقعات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات ہمیں جو چیز جیسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اگر وہ چیز اس کے مخالف ہو بھی جائے تو ہمیں اس میں سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا لاجک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اس میں کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی۔ ضرور بالضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، ہمارے لیے ہی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں اگرچہ سمجھ نہ آ رہا ہو، لیکن آگے جا کے مستقبل میں اس کا ہمارے لیے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، یہ تمام چیزیں ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے خالق ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی چیز کو جب اتنی محبت سے بناتا ہے، اس کو اسی طرح پھینک نہیں دیتا، اسی طرح چھوڑ نہیں دیتا، اس کو مکمل دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو ہمارے فکر ہے۔ اللہ رب العزت آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ تھا، ان کو اس امت کی کتنی فکر تھی کہ ہر وقت یا رب امتی یا رب امتی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ تو ان سب کو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فکر مند ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی زیادہ دعائیں مانگی۔ تو اگر اب ہماری زندگی میں کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، تو اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ یقین رکھیے کہ اسی میں آپ کے لیے بہتری تھی۔ اس واقعے سے یہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا، اس ایک سبق تو یہ ملا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ ہوا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں زیادہ علم رکھتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اس طرح نہیں کرنا، اگرچہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک تو یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ انسان کی نظر کیونکہ محدود ہے، انسان اتنا آگے تک نہیں دیکھ سکتا، اس لیے انسان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو دلیل بنا کر یا بنیاد بنا کر شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ یہ قصہ جو ہے مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو کہ ظاہری کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی کچھ، جو نیچری ہیں یا جو کہتے ہیں بس جو ہمارے سامنے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، جو ہمیں دکھ رہا ہے، جسے ہم سن سکتے ہیں، جسے ہم سمجھ سکتے ہیں وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہے اسے ہم سمجھتے نہیں۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری سمجھ میں تو یہ آ رہا تھا کہ اس دیوار کو گر جانا چاہیے، ہماری سمجھ میں تو یہ آ رہا تھا کہ اس کشتی میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، ہماری سمجھ میں تو آ رہا تھا کہ وہ بچہ قتل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہوا اور اسی میں مصلحت تھی۔ تو لہٰذا اپنی عقل کو نہیں لڑانا چاہیے، اللہ نے جو لکھ دیا اسی پر راضی برضا ہو جانی چاہیے۔ یہیں پہ 15 سپارہ جب ختم ہوتا ہے، گزشتہ کل جو ہوا اس کے چند فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کروایا گیا وہ جاگنے کی حالت میں کروایا گیا، روح اور جسم دونوں کے ساتھ وہ سفر ہوا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو مساجد ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں 3 مسجدوں کو جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے، شرف حاصل ہے، بزرگی حاصل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو مسجد الحرام ہو گئی، دوسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کے گئے، اور تیسرے نمبر پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے واقعے کے تقریباً 3 سال بعد جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ آئے، پھر مسجد نبوی، پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ تو بہرحال یہ تینوں مسجدیں جو بہت زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ رب العزت جس چیز کو عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ پر توکل کرنا ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں۔ یہ چند اسباب ہیں جو کہ 15ویں سپارے سے ہمیں معلوم ہوئے۔ اس کے بعد آگے 16ویں سپارے کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا کچھ واقعہ تھا جو کہ میں آپ کو بتا چکا، مکمل بیان کر لیا۔ اس کے بعد آگے یہ 16ویں سپارے کے شروع میں ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ یہ ذوالقرنین کون ہے؟
یہ نام کیا مطلب؟ ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے 2 سینگوں والا۔ ان کا واقعہ کیا ہے، یہ واقعہ یہاں پہ کیوں بیان ہوا؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، 3 باتیں پوچھی گئی تھی۔ نمبر ایک بات یہ پوچھی گئی تھی کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، دوسری بات یہ پوچھی گئی تھی کہ روح کیا ہے، یسألونک عن الروح، تیسری بات یہ پوچھی گئی تھی ویسألونک عن ذی القرنین، کہ ذوالقرنین جو ہے، ذوالقرنین یہ کون ہے؟ تو اس کے جواب میں دیا گیا تھا کہ ذوالقرنین جو ہے یہ ایک بادشاہ تھے، اور اصل نام تو ان کا نہیں معلوم، لیکن ذوالقرنین جو ہے یہ ان کا لقب تھا۔ مؤرخین یہ لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین وہی بادشاہ تھے جو کہ ایران کے بہت مشہور بادشاہ سائرس گزرے ہیں، تاریخ کے کتابوں میں جن کا ذکر ہے یہ ذوالقرنین وہی تھے۔ بہرحال یہ آج کل کے مفسرین کا خیال ہے، اور وہ اس چیز کو اس لیے کرتے ہیں کہ سائرس نے بھی یہی کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو بابل سے جو ہے نجات دلا کر فلسطین میں آباد کروایا تھا، تو یہ پھر یہی ذوالقرنین یہی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کا تعین ہو یا نہ ہو کہ ذوالقرنین کون تھے، قرآن کریم کا جو یہ واقعہ بتلانے کا مقصد ہے اس کا یہ نہیں کہ قصہ کہانی ہے کہ وہ شخص کون تھا، کیا کہتا تھا، نہیں، بلکہ اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اصل وہ مقصد ہے۔ چنانچہ ہمیں اصل واقعے کی طرف توجہ دینی چاہیے، جزیات میں یا باریکیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذوالقرنین جو تھے انہوں نے 3 لمبے سفر کیے۔ اب ان کے بارے میں بعض اوقات یہ آتا ہے کہ یہ بادشاہ جو تھے یہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ بہت سے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، ابھی پرسوں ہی اس چیز کا واقعہ بھی گزرا۔ تو اسی طرح ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی تھے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی تو نہیں تھے لیکن بہت نیک بندے تھے۔ بہرحال یہ جو بھی تھے، ان کی حقیقت جو بھی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ایک بڑی زبردست سلطنت، بہت زبردست طاقت عطا فرمائی تھی، بہت قوت، بہت اختیار عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے 3 سفر کیے، قرآن کریم میں جیسے کہا ہے کہ انہوں نے 3 سفر کیے، بہت لمبے سفر کیے۔ ایک سفر انہوں نے اس میں کیا، اور وہ سفر اتنا طویل سفر تھا کہ زمین کا جو شمال کی جانب میں جو آخری کونا ہے یہ شمال تک پہنچ گئے۔ دوسرا سفر جو انہوں نے یہ کیا وہ یہ کہ مشرق جو ہے، کرتے گئے سفر مشرق میں، کرتے گئے یہاں تک کہ مشرقی جو آخری کنارہ ہے زمین کا، جہاں پہ جا کے زمین کی سطح ختم ہو جاتی ہے، وہاں تک پہنچے۔ اور پھر تیسرا سفر انہوں نے کیا مغرب کی جانب، مغرب کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ وہ پورا چکر کاٹ کے مغرب کے آخر میں پہنچ گئے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے زمانے میں اسفار بہت زیادہ آسان ہیں، لیکن اس زمانے میں جب گھوڑے پہ، خچر پہ، اونٹ وغیرہ پہ سفر ہوتا تھا، جب کئی مہینوں کا، کئی سالوں کا سفر ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں انہوں نے اتنے لمبے سفر کیے، خود اندازہ لگانے کتنی لمبی عمر ہوگی، کتنی طاقتور ان کی سلطنت ہوگی، اور کتنے زبردست ان کے پاس انتظامات ہوں گے۔ بہرحال ایک سفر کے دوران یہ جس علاقے سے گزرتے تھے اس کو فتح کرتے چلے جاتے تھے، تو ایک سفر کے دوران جب ان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تو ایک ایسا علاقہ تھا جو کہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، اس کے درمیان میں ایک بستی آباد تھی۔ ان بستی والوں نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، یہاں پہ پہاڑوں سے کچھ لوگ اترتے ہیں، وہ اتر کے آتے ہیں اور یہاں پہ خوب لوٹ مار مچاتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، آپ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی یاجوج ماجوج جو ہے یہ وہ قوم تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے انتہائی زبردست قسم کے انتظام فرمائے، وہ پہاڑ کے ایک کونے سے لے کے پورے پہاڑ کے درمیان وہ جو درہ تھا اس پورے درے میں جو ہے دیوار لگوائی، اور یہ ایسی دیوار تھی کہ جو سیسا پلائی کی دیوار تھی، زمین کے اندر تک گڑی ہوئی تھی، اور سیسے کو پگھلا کر خوب بالکل پانی کی طرح جب وہ پگھل گیا اس سے اس کو بھرا گیا، اور جب وہ خشک ہو گیا پھر اس کی سائڈ پہ جو ہے فولاد کی تہیں لگائی گئی، بہت ہی مضبوط قسم کی انہوں نے جو ہے وہ دیوار تعمیر کروائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یاجوج ماجوج اس طرف پھر نہیں آ سکے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ قوم جو ہے یاجوج ماجوج یہ روزانہ صبح کو اس دیوار کو توڑنا شروع کرتی ہے، کرتی ہے، توڑتے شام کے وقت تک جب نیچے آتے ہیں، یہ اتنا نیچے نہیں آتے کہ اس کو کراس کر سکیں، شام ہو جاتی ہے، یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی کل توڑیں گے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جب یہ دوبارہ صبح اٹھتے ہیں وہ دیوار دوبارہ مکمل اوپر جا چکی ہوتی ہے۔ فرمایا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا وہ دیوار یہ لوگ نہیں توڑ سکیں گے، اور یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ باقی دنیا کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ پھر قیامت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائیں اس وقت ان کا جو ہے خروج ہوگا، اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگا، اور پھر یہ جو ہے زمین میں خوب فساد فتنہ وغیرہ پھیلائیں گے۔ بہرحال پوری دنیا میں لوگ پھیل جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے قیامت برپا ہوگی۔
تو ذوالقرنین نے جب یہ واقعہ کیا، اس میں چند سبق ملتے ہیں، چند حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنا بھی واقعہ ہے، یہ جتنا بھی میں نے کام کیا، اتنے لمبے لمبے سفر کیے، اتنی پوری دنیا کو فتح کیا، ظاہری بات ہے جس جگہ جاتے تھے ادھر فتح کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو اتنی عظیم الشان دیوار میں نے کھڑی کی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگرچہ وہ دیوار بہت مضبوط ہے، میں نے آپ کو بتایا کتنی مضبوط ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے اس کو توڑنا، دوبارہ کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جب اللہ رب العزت چاہیں گے وہ خود بخود ٹوٹ جائے گی، جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہ رہے، صدیوں سے اس کو توڑا جا رہا ہے، وہ نہیں ٹوٹ پا رہا۔ بہرحال تو اس طرح اسی کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ یہ سورہ مریم جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے، اور حضرت مریم جو ہے یہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن پاک میں آیا۔ ماقبل میں زلیخا کا واقعہ گزرا تھا سورہ یوسف میں، اس کا نام نہیں آیا، ان کا حضرت مریم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آیا، اور 30 جگہوں پہ ان کا نام آیا قرآن پاک میں۔ بہرحال اس صورت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مدینہ میں یا مکہ میں آس پاس جب مکی دور میں نازل ہوئی، وہاں پہ جو زیادہ عیسائی آباد ہی نہیں تھے۔ پھر اس صورت کا کیا مقصد ہے؟ تو عیسائی تو وہاں پہ آباد نہیں تھے، لیکن وہ کفار مکہ سے تصدیق کروایا کرتے تھے آس پاس میں جو آباد تھے۔ اور دوسرا ہے کہ کیونکہ اس وقت مسلمانوں نے ہجرت وغیرہ شروع کر دی تھی حبشہ کی طرف، حبشہ میں ظاہری بات ہے عیسائی تھے، تو اس لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور یہ روایات میں آتا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد عیسائی جو ہیں، جو صحیح عیسائی تھے، وہ پھر بہت تیزی سے اسلام کی طرف آنے لگے، اور یہی صورت جو ہے حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس کو بھی سنائی گئی، اور اس کو سننے کے بعد وہ ایمان لے کے آئے۔ بہرحال یہ صورت جو ہے مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی، اور اس میں وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور بڑی تفصیل سے ان کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، ان سب کا تذکرہ یہاں پہ۔ اور اس صورت کے شروع میں حضرت زکریا، میں نے آپ کو بتایا مختلف واقعات ہیں، سب سے پہلے جو شروع میں واقعہ ہے وہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے کہ حضرت زکریا جو ہے ان کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور جو ان کی قوم تھی، جو ان کی علاقے والے تھے، وہ دین نہیں لاتے تھے، اسلام نہیں لاتے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے، ان کی حالت ویسی خراب تھی۔ تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، موت کے قریب ہوں، میری قوم کی حالت ویسے ہی ابتر ہے، میں اگر اسی طرح مر گیا، کوئی وارث نہ ہوا، کوئی ان کو سمجھانے والا نہ ہوا، تو قوم کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، کون سمجھائے گا؟ چنانچہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ اگر یہی حالات رہے قوم تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ ایک رات جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے تنہائی میں بیٹھے، خلوت میں جا کے بیٹھے، اور گڑ گڑا کے دعا مانگی، بس ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ رب العزت سے سوال کیا اور بیٹا مانگا۔ اور اس سے پہلے 3 باتیں کہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا ہوں۔ پہلا کیا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اور تیسرا یہ کہ میں اگر اس عمر میں بیٹا مانگ بھی رہا ہوں تو اس کا مقصد دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدہ نہیں، بلکہ آپ کے دین کے کام، آپ کے دین کا فائدہ، اور دنیاوی غرض نہیں بلکہ دینی غرض ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے بیٹے کی خوشخبری دی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو بیٹا دیا جو کہ پیدا ہوئے۔ تو ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سے جب اولاد مانگی جائے تو صالح اور نیک اولاد مانگی جائے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ اولاد دے دے، بیٹا دے دے، ساتھ اپنی دعا میں یہ بھی شامل کرنا چاہیے کہ صالح اور نیک اولاد دے دے جو کہ دین کا کام کرے، اور اس سے دعا کے آداب بھی معلوم ہو گئے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ کہ اپنی عاجزی، اپنے آپ کو عاجز ظاہر کریں کہ اللہ میں کچھ نہیں، میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہوں، یا جو بھی آپ کے حالات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں اللہ، لیکن آپ کی رحمت تو کم نہیں، آپ کے اختیارات تو کم نہیں، آپ کے خزانے تو کم نہیں، آپ کی طاقت تو کم نہیں، لہٰذا آپ اے اللہ رحمت فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، خصوصی کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ رب العزت کو ان کا واسطہ دینے کے بعد ان کی رحمت کا، ان کی بخشش کا اور ان کے خزانوں کا، پھر اب یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ کے ظاہری اسباب بھی نہیں ہیں۔ حضرت زکریا نے بھی یہ کہا کہ اب ظاہری اسباب بظاہر نہیں، تو ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ یہ کہ اللہ اب اسباب بھی نہیں ہے، میں خود بھی کمزور ہوں، لیکن آپ کے پاس کیونکہ ہے طاقت، تو اللہ اب آپ مجھے عطا فرمائیں۔ یہ ایک دعا کرنے کا آداب ہے، طریقہ ہے جو کہ سکھایا گیا۔
اچھا یہ تو آداب ہو گئے، اس میں پھر ایک اور چیز بھی معلوم ہوئی، وہ یہ کہ کسی ایسی چیز کا دعا میں مانگنا جو کہ آپ سمجھے کہ اسباب سے بعید ہے، کہ یہ تو سمجھ نہیں ہے، عقل سے بالا تر ہے، یہ میں کیسے دعا مانگ لوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ دعا مانگے۔ اللہ رب العزت کے ہاں کس چیز کا انکار ہے؟ اللہ رب العزت کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کہیں نہیں جی میں تو یہ چیز مانگ نہیں سکتا، میں کس منہ سے مانگوں؟ آپ مانگیے اللہ رب العزت سے۔ 120 سال کا بوڑھا جب اللہ رب العزت سے بیٹا مانگ سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگ سکتے؟ ایک بزرگ کا قول ہے، گزشتہ اسی دور کے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ طالبو، اللہ رب العزت تم لوگ کیا دعا مانگتے ہو کہ موٹر سائیکل مل جائے، سائیکل مل جائے؟ ڈائریکٹ دعا کرو اللہ پراڈو دے، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ بہرحال تو آگے جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس قصے کو بیان کر دینے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ، کہ یہ بھی ایک عجیب قصہ تھا کہ 120 سال کی عمر میں پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی بیٹے کی، اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے مختلف طریقوں کو ظاہر فرما رہے ہیں، کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، کہ ایک تو انسانوں کو جو پیدا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ مرد اور عورت دونوں کی قربت سے ہوتا ہے، جیسے کہ عام انسان۔ پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس کے بغیر اللہ رب العزت انسان بنا رہے ہیں، کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر مرد تو ہے عورت نہیں ہے، اس کا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جیسے کہ حضرت حوا علیہ السلام کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ پھر یہ کہ عورت تو ہے لیکن مرد نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت انسان کے پیدائش فرما رہے، کون؟ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس طرح اللہ رب العزت اپنی قدرت کی جو ہے نشانیاں ظاہر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو آگے ہے وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں جو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پہلے بھی بیان ہو چکا، وہ ہے کہ یہ بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ ہے وہ انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا، وہاں پہ اپنا ایک حجرہ سا بنایا ہوا تھا جس میں یہ عبادت کیا کرتی تھی۔ تو ایک رات جو ہے ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت مریم ان کو دیکھ کے گھبرا گئی، وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت مریم ان کو دیکھ کے گھبرا گئیں کہ یہ کون آ گیا میرے پاس، میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، اور کہنے لگی میں رحمان کی طرف سے تیری پناہ مانگتی ہوں، تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی اللہ کی پناہ مانگی۔ تو اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اپنا تسلی دی اور ظاہر کیا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ رب العزت جس رحمان کی تم پناہ مانگ رہی ہو اسی کی طرف سے آیا ہوں، اور پھر کہا کہ میں تو آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کو ایک پاک، صاف، پاکیزہ، مطہر بیٹا جو ہے وہ عطا کریں گے، اس کی میں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم گھبرا گئیں کہ میں تو کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ چنانچہ انہوں نے یہ یہاں تک کہ کہا کہ مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا قاصد ہوں، جو آپ کا رب ہے اس کی طرف سے پیغام لانے والا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت قادر ذات ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرماتی رہتی ہے۔ چنانچہ پھر طویل قصہ ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے کے بعد جب وہ علاقے والے آئے اور انہوں نے ان سے پوچھ کی کہ اے مریم یہ تم نے کیا کیا، اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے وہ بول اٹھے، اور اس موقع پہ تقریباً 8 چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے بلوائیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ کہ جو معجزانہ کلام تھا، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ اچھا انہوں نے جو یہ کہا کہ قال انی عبد اللہ، یہاں سے ایک علمی نکتہ بھی نکلتا ہے۔ عیسائی لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں یا یہ خدا ہیں، تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ نہ وہ خدا ہیں، نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی اور چیز ہے۔ تو اس سے ان کے اس عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، کون سی کتاب؟ یعنی کہ انجیل دی۔ پھر فرمایا کہ مجھے نبوت عطا کی، پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اور اس طرح چند اور چیزیں فرمائی، اور یہ 8 جو ہیں انہوں نے باتیں کہی تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے آغاز جوانی کا، جب وہ ان کی جوانی شروع ہو رہی تھی، بھرپور جوانی تھی، اس وقت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عجیب شان حاصل ہے۔ یہ شان کیوں حاصل ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو عرب تھے ان کے جد امجد ہیں، عرب لوگ ان سے چلے تھے۔
تو حضرت ان کو یہ شان حاصل ہے کہ جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنی نسبت ان کی طرف کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، یا خواہ وہ کفار مکہ جو بت پرست تھے وہ ہوں، یہ سب بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے کو جو ہے بہت فخر کا سمجھتے ہیں، فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم کی بات یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے کہ کیسے انہوں نے بت پرستوں کو روکا، اپنے گھر والوں کو روکا، ان کے والد جو ہیں وہ بت بنا کر بیچا کرتے تھے، ان کو روکا، مختلف طریقوں سے ان کو دعوت دی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتی ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ سمجھتی ہیں، نہ بولتی ہیں۔ دوسرے موقع پہ فرمایا اے ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاتا ہوں، یعنی کہ وہی کا علم۔ پھر فرمایا ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یقیناً شیطان جو ہے وہ خدا کے نافرمانی پہ آپ کو مجبور کرتا ہے، یعنی مختلف طریقوں سے ان کو سمجھاتے رہے کہ شیطان کی بات مت مانیے، اللہ کی بات مانیے، ایسے لوگوں کی کیوں عبادت کر رہے ہیں جو سنتے نہیں سمجھتے نہیں، اس طرح مستقل سمجھاتی رہے۔ اور قرآن نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو یہاں پہ نہیں ہے، اب کن کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت کے کفار مکہ اور رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور ہدایت ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ طٰہٰ ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر علیہ السلام اس صورت کو سن کر ایمان لائے تھے۔ حضرت عمر علیہ السلام کو جب ایک دن صبح اٹھے اور ہاتھ میں تلوار لی ہوئی تھی اور انتہائی غصے میں باہر نکلے، پوچھنے والے نے پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو اس نے کہا محمد کو تو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، اپنی بہن کی تو خبر لو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ تمہاری بہن ایمان لے آئی ہے۔ چنانچہ اسی طرح ننگی تلوار لے کے اپنی بہن کے گھر گئے، اور وہاں پہ ان کے بہن اور بہنوئی جو ہے وہ ایک دوسرے صحابی سے قرآن کریم کی تعلیم لے رہی تھے، ان کو دیکھ کے فوراً وہ چھپا دیا گیا۔ تو انہوں نے اپنی بہن کو تھوڑا غصے بھی ہوئے، کچھ ہلکی سی سرزنش بھی کی، لیکن بہن تھی اس حالت میں دیکھا تو دل نرم ہو گیا۔ پھر کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ تو انہوں نے لمبا قصہ آپ سب سن چکے ہیں۔ الخلاصہ یہ کہ انہوں نے ان کے سامنے پھر سورۃ طٰہٰ کی آیات پیش کی تھی، وہ پڑھی تھی، جن کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے، اور پھر یہ فوراً اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ایمان لے آئے تھے۔ بہرحال یہ سورت جس زمانے میں نازل ہوئی اس زمانے میں مسلمانوں پر شدید تکالیف، آزمائش اور مصیبتوں کا دور تھا، تو اس صورت میں مسلمانوں کو تھوڑی تسلی دی گئی ہے اور انہیں کامیابی کی جو ہے خوشخبری، کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، اور اسی طرح کچھ جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے خصوصی انعام کیے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی مختلف جو قرآن کریم سے اعراض کرنے کی صورتیں ہیں ان کے بارے میں کروایا گیا۔ قرآن کریم کو جو اگنور کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کیا کیا چیزیں ہیں، لکھا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف دھیان نہ دینا، قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی فکر نہ کرنا، قرآن کریم پڑھے مگر غلط سلط پڑھنا، یہ بھی ہے کہ اگر آپ غلط پڑھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے توجہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، یا یہ کہ قرآن کریم کے احکام کو سمجھیں تو صحیح لیکن پھر بھی ان کی طرف توجہ نہ دینا۔ تو یہ تمام جو صورتیں ہیں، یہ کون سی صورتیں آپ قرآن کریم کو اگنور کر رہے ہیں اور اس سے منع کیا گیا۔ تو بہرحال فرمایا گیا کہ جو لوگ قرآن کریم کو سے اعراض کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، ان کے لیے وعید ہے، اور وعید بھی کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے مطالب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان